السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل جل وعلا سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ سامعین محترم سے گزارش ہے جو ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب تشریف لے آئیں۔ حفصہ محترم کا حکم میرے لیے باعث سعادت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر تھوڑی دیر مل کے بیٹھیں گے مجھے انشاءاللہ کامل یقین ہے جب حضرت جبریل امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، معروف حدیث جبریل ہم جانتے ہیں، تو حدیث شریف کے کلمات ہیں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، کہ انہوں نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اس قدر قریب ہو کے بیٹھے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تھا صحابہ کرام سے تو جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل امی تشریف لائے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اس میں ہم جتنا قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ سنت کے اتنا قریب ہوتا ہے، اور جو مسنون عمل ہوتا ہے اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کے اثرات اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ مختصر سی بات، لیکن مجھے امید ہے مجھے اس سے بے حد و حساب فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ جو سامعین تشریف فرما ہیں مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ مختصر 15 سے 20 منٹ کی کوشش ہوگی گفتگو ہو، اور یہ گفتگو ہمارے کردار و عمل میں تبدیلی کا سبب بن سکے۔ یہاں اس مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ چند سال قبل بھی فجر کی نماز کے بعد کچھ سوالات رکھنے کا موقع ملتا تھا، وہ سوالات ہی تھے۔ ان سوالات کا میں بھی طالب رہتا تھا کہ سوال تو سامعین سے کر دیے ہیں، سوالات تو سامعین سے کر دیے ہیں، کیا میں خود بھی ان پہ پوری طرح عمل پیرا ہوں؟ البتہ یہ جستجو، یہ طلب اور تمنا، یہ خواہش ہر لمحہ جب بھی آپ جانتے ہیں ذکر تعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی رات آنکھ کھلے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عمل بتایا ہے، اس عمل کی بہت بڑی فضیلت یہ کہ جو دعا کی جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، اس عمل کے ساتھ جو دعا کی جائے، رات جو ہی جاگ آئے انسان بیدار ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھ لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریم و عظیم فرمان کے مطابق جو دعا کی جائے قبول ہوتی۔ میں اس وقت بھی یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ جو سارا کچھ سامعین سے کہا جاتا ہے، میں یہ سوال مختلف ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال رکھوں گا، پھر مجھے الحمدللہ اسی مسجد میں رہ کر اس کا جواب بھی ملا الحمدللہ۔ گزشتہ سال 7 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ کی گفتگو ہوئی۔ جو گزشتہ شعبان تھا اس میں ہمارے یہاں جو طلبہ موجود ہیں حفظ القرآن کے، میں ان کو بھی اپنا، پہلے محسن حافظ صاحب ہیں، محترم شیخ خالد صاحب اس کے بعد ہیں، اس کے بعد یہ طلبہ محسن ہے۔ آج ذرا کھل کے حافظ صاحب 15-20 منٹ کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے اس مسجد میں آنے کی برکات مل رہی ہیں تو اس مسجد کے جو نمازی ہیں ان کو بھی اس کی برکات ملنی چاہیے، چونکہ مجھے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر کوئی احسان ہو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ہو تو اس مقصد کے لیے کہ وہ نعمت کوئی اور بھی حاصل کر سکے، ریاکاری کے لیے بالکل بھی نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پوری توجہ مطلوب ہوگی، جتنا وقت کہیں گے میں ختم کر دوں گا، لیکن مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا۔ میں نے گزشتہ رمضان سے پہلے شعبان میں بچوں کو ایک سلسلہ شروع کروایا، ہمارے بچوں کی کمی بیشی کے ساتھ وہ عمل جو ہے بچوں نے تقریباً ہم نے جو کاؤنٹنگ کی وہ 1 کروڑ سے زیادہ تھی،
بچوں کے کمپٹیشن کروائے. بعض مجھے بچے کہیں کہ بچے تھوڑا سا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, آپ کو پڑھتے وہ 1000 ہیں لیکن بتا آپ کو 10,000 دیتے ہیں. تو ہم نے اس کی کم از کم کاؤنٹنگ بھی جو ان کی سارا کچھ نکال کے تھا تو کم از کم 50 لاکھ کے قریب وہ ضرور بنتا تھا. الحمدللہ ثم الحمد. اس عمل کا, اس بچوں کو اس خیر کے عمل پہ لگانے کا مجھے جو بہت بڑا فائدہ ہوا وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو 7 رمضان کو میں نے اس عمل کی برکت سے, وہ بہت عظیم عمل ہے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا تو ایک صاحب ویسے ہی کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اتفاق سے کہتے ہیں کہ اس روز میں نے یہاں نماز پڑھی تو آپ نے یہ کہا کہ آج صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, مجھے امید ہے کہ زندگی میں ضرور چینج اور تبدیلی آئے گی. میں ابھی مختلف موٹیویشنل سپیکرز کو سنتا رہتا تھا, کامیابی کے اصول اور گر بتانے والوں کو سنتا رہتا تھا. میں نے کہا حضرت نے بات کی ہے کہ 5-10 منٹ بیٹھیں آپ کی زندگی میں چینج آئے گی, تو بیٹھ لیتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں متلاشی اور متجسس انسان تھا, جو قحط زدہ ہو, جو پیاسا ہو, اسے کوئی بات کرتا ہے تو ڈوبنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ تنکا مجھے بچا نہیں سکتا, لیکن وہ تنکے کو بھی بطور سہارا لیتا ہے کہ شاید یہ تنکا ہی میری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائے. تو کہنے لگا میں اسی طرح 2012 سے خود متلاشی تھا, میں بھی پیاسا شخص تھا, بھوکا تھا. میری بھوک اور پیاس یہ تھی کہ میں اللہ کو چاہنا چاہتا تھا. جس طرح لوگ دنیا کی چاہتوں میں کروٹیں بدلتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, 3-4 بجے تک آن لائن رہتے ہیں, میری بھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ کبھی کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کتاب اطہر کو دیکھنا چاہتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ دیکھوں اور دیکھتا رہوں. اس کی کتاب اطہر کو دیکھنا اور دیکھتے رہنا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنی ہی محبت کا ہم سے سوال کر لیں, یوں تو دنیا کی دوڑ میں ہماری چاہتیں کتنی شدید ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص سمجھتا ہے. صبح سے شام اور دن سے رات کے تاریکیوں تک ساری محنتیں, کاوشوں کا ثمر کیا ہے؟ دولت دنیا ہے. جن کو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محنتیں کتنا کرنا پڑتی ہیں. سوچتا ہوں کہ وہ بھی طلبگار تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ بات کہیں, جس محبت ہو تو پھر بے قراریاں لازم ہوتی ہیں, اور منتظر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کا بتایا ہے, نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, جو بہت اچھا لگتا ہو وہ کوئی بھی ہو, وقت گزرا ہو, امی سے ملاقات ہو, بیوی سے, بھائی بہن بھائیوں سے ملاقات ہو, وقت گزر چکا ہو تو ایک بے قراری ضرور ہوتی ہے. محبتیں اپنے اندر بے قراری رکھتی ہیں, انتظار کی کیفیات رکھتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ صرف چونکہ رمضان شہر القرآن ہے, شہر القرآن ہے, قرآن کریم کا مہینہ ہے, اور اگر وہ صرف یہی پوچھ لے کہ محبت ہو تو انسان تو دیر تلک دیکھتا رہتا ہے. میری کلام اطہر کو چاہتوں اور محبتوں سے معمور نظروں سے کوئی ایک نظر جسے تم نظر مسلسل کہہ سکو. دنیا میں بڑے خوشنما منظر تھے جن کو تم دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی رہتے تھے. کوئی ایک منظر جسے تم دیکھنے اور دیکھتے ہی رہنے کا منظر کہہ سکو, وہ منظر لا دو, ہم تمہیں جنت الفردوس دے دیں. صرف اتنی بات, یہ جو بات بالکل مختصر کروں گا اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوال بہت ضروری ہے. سوال سے بات شاید دل کی گہرائیوں سے صحیح اترتی ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی, میں یہ ساری جو باتیں کر رہا ہوں پہلے یہ نیت کیا کرتا ہوں کہ جب تک ہم دوسروں کو باتیں سناتے ہیں اپنی نیت نہیں کرتے ہیں. جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم دنیا کو دین سمجھانے جا رہے ہیں. جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں میں ریاکاری کے لیے قطع نہیں کر رہا, میری صبح شامیں اور دن اور راتوں میں وہ عمل ہے, تو پھر آج کرنے جا رہا ہوں. اور اس مسجد اور انتظامیہ کا میں ممنون احسان ہوں کہ میری زندگی میں بھی جو ایک واضح تبدیلی اور واضح کوئی انقلاب مجھے محسوس ہوتا ہے, اس کا گہرا ترین اثر اس مسجد کو اور میرے محترم بھائی حافظ عبدالوحید صاحب کے احسانات کا ہے. سوال ایک چھوٹا سا ہے, جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس سوال کے ساتھ صحیح سمجھ آئے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ مالک ارض و سما, خالق کون و مکان, شہنشاہ ازل و ابد نے اپنی آخری کتاب اطہر و اقدس میں, اور رمضان المبارک کو سنتے رہتے ہیں سید الشہور کیوں, تمام مہینوں کا سردار کیوں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن,
اس کو قرآن سے نسبت. یہ جملے آپ نے سنے لیکن اصل جملہ اگلی بات ہے. اور جملے سنانا، فصاحت بتانا، بلاغت بتانا، خطابت سنانا میرا قطعاً آج کوئی مقصد نہیں. ہماری زندگی میں چینج آ سکتی ہے اور یہ تبدیلی ہی کی چند باتیں ہوں گی. بالکل فصاحت بلاغت پہ مت جائیے گا. یہ رمضان المبارک شہر القرآن ہے، اور سید الشہور رمضان المبارک کیوں ہے کہ اس کو نسبت ہے قرآن کریم سے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیوں ہے؟ ہم نے اپنے علماء کرام سے سن رکھا ہے، اس لیے ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اس لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اس کو نسبت ہے کہ اس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. اور نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے، اور ہم خیر الامم ہیں کہ ہمیں قرآن کریم ملا ہے. جو سب سے پیارے ہوتے ہیں، سب سے قیمتی چیز انہیں دی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں وہ احمد ہوں گے. احمد سپرلیٹو ڈگری ہے. جتنے بھی حمد کرتے رہے ہیں اور جتنے بھی شکر اور تعریف کرتے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے بڑھ کر تعریف اور سب سے زیادہ شکر گزاری والے ایک آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور وہ احمد ہیں. جو سب سے محبوب ہوتا ہے اس کو سب سے قیمتی چیز ملتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز ہمارے کریم و عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی شکل میں ملی. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کی نسبت سے یہ عظیم ترین خیر مجھے اور آپ کو ملی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بڑی مختصر، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سے یہ پوچھ لیں، میں نے پڑھا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کامیابی کے اصول موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھتے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں تم میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اب سنیے کہ یہ موضوع ہے کہ، اور یہ بات اصل میں یہاں کیا ہے اور اس کی معنویت، مقصدیت اور اس کی عظمت کیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب تصور کریں گھر کے اندر ایک بچہ ہے، امی ابو کے 5 6 7 بچے ہیں، ایک بچہ ان میں سے وہ ہے جو سماعت سے محروم ہے، جو سن نہیں سکتا. ذرا ان باتوں کو محسوس کیجئے گا. ذرا ساتھ ساتھ فیلنگز بہت ضروری ہیں، احساس کرنا، محسوس کرنا ضروری ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زندہ ہوگا تو پھر کہیں کمی ہے تو فیل بھی آج ہوگی کہ کہیں کمی پائی جاتی ہے. احساس بیدار ہوگا تو فیل ہوگا واقعی، فیلنگز کے ساتھ اس بات کو. اگر گھر کے اندر 5 6 7 بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہے جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہے، وہ اعلیٰ سماعت کے ساتھ بھی سن نہیں سکتا، وہ کمپلیٹ مکمل بہرا ہے. امی نے بات کی، بہنوں اور بھائیوں نے کہکا لگایا، گھر کے سارے افراد کے چہرے جو ہیں وہ مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے، کہے تھے، خوشیوں کا ایک سامان تھا. اور وہ جو سن نہیں سکتا بیٹا، وہ کبھی امی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ابو کی طرف دیکھتا ہے. بس محسوس کیجئے گا، کبھی اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے دل پہ بیتنے والی قیامت کو دیکھیے کہ آخر امی نے وہ کیا بات کی ہے، اے کاش میں بھی سن سکتا، اور اس لفظ کی لذتوں کو، مٹھاس، شیرینی اور حلاوت کو میں بھی محسوس کر سکتا کہ آخر سماعت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 99 اسماء میں سے اپنا عظیم ترین اسم السمیع رکھا ہے. بڑی توجہ کی ضرورت ہے. لیس کمثلہ شیء. حیران کن بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، تو اپنے 99 اسماء میں سے ایک اسم حیرت انگیز طور پہ لے کر آئے، لیس کمثلہ شیء. کوئی بھی اس سا نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنے افعال میں اور وہ اپنی صفات میں اس سا کوئی بھی نہیں. اور جب اللہ نے یہ کہا کہ مجھ سا کوئی بھی نہیں ہے تو ساتھ اپنے 2 اسماء لے کر آئے، اور ان اسماء میں سے بھی ایک اسم کو بطور خاص مقدم کیا، پہلے لے کر آئے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ میں سننے والا ہوں. سماعت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جب اپنی صفات کا تذکرہ کیا تو بطور خاص السمیع کا تذکرہ کیا ہے. تو اب سچ بتائیے
پورے یقین سے بتائیے کبھی یہ محسوس کرنے کی باتیں ہیں. جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی, جس کے پاس ہاتھ نہ ہو, اللہ کی قسم اس سے پوچھیے گا وہ کہے گا ساری کائنات صرف ہاتھ ہی ہوتی ہے. اور جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہ ہوں, اس سے پوچھیے گا وہ بتائے گا کہ اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو پاؤں ہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس قریب ہی گاؤں میں ایک نوجوان ہے, بہت ماشاءاللہ قدآور تھا, موٹا تازہ تھا, ماشاءاللہ صحت مند تھا. چوٹ لگی اور آج 12-13 سال ہو رہا ہے, 12 سال سے بھی اوپر کرسا, وہ اپنی چارپائی پہ یوں لیٹا ہے, اس کے پورے وجود میں سے کوئی حصہ دائیں سے بائیں حرکت نہیں کر سکتا, صرف اس کی آنکھ اور اس کی زبان حرکت کرتے ہیں. میں اور آپ چل پھر سکتے ہیں, ہم کسی کے محتاج نہیں. کبھی نابینے کو دیکھیے گا, نابینا کو دیکھیے گا, یا تو وہ سہارے کے ساتھ چلتا ہے, سہارے سے نہ چل رہا ہو, اس بات کو محسوس کرے کہ اگلی بات بڑی اہم ہے. اگر وہ سہارے کے ساتھ نہ چل رہا ہو, اپنی لاٹھی کے ساتھ چل رہا ہو, تو بھی وہ اعتماد کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا, خوف کی کیفیت میں چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹھوکر لگ سکتی ہے, وہ گر سکتا ہے. خوف کی کیفیت میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. ہم مشرق مغرب شمال جنوب بھی دیکھتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے بھی ہیں اور اترتے بھی ہیں. کبھی اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, وہ کہے گا کہ کائنات میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ آنکھیں ہوتی ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم کریم السمیع کو سننے کو اپنی عظیم ترین صفات کے تذکرے میں کہا ہے, تو بتائیے اللہ نے یہ نہیں کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں بھی بطور احسان, بطور بلیسنگ, بطور نعمت, یہ سمجھنے کی بات ہے, بطور نعمت کے بلیسنگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اس کو سماعت کی نعمت دی ہے, ہم نے اس کو بصارت کی نعمت دی ہے. میں سوچتا ہوں زندگی میں ایک بار, میں نے آیت پڑھی فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اپنی پوری زندگی پوری کو, ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں جس لمحہ موجود میں 10 بج رہے ہیں, 10 بجنے سے پہلے کی پوری زندگی کا سوال کروں گا, پوری زندگی کا. زندگی میں ایک بار, صرف ایک بار کہہ رہا ہوں. یہ سوال سب سے پہلے میرا مجھے سے ہے, یہ سوال آئینہ دکھانے کے لیے نہیں ہے, یعنی ایسا آئینہ جس میں ہم کسی کو کمتر ثابت کر رہے ہوتے, بالکل بھی نہیں, صرف تذکیر اور یاد دہانی کے لیے. زندگی میں ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں اپنی سابقہ زندگی کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن میں لائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تمہیں کامیابی چاہیے, ہم نے پڑھا نا, ابھی بار بار سن رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بنیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فلاح ہی ہے نا. قد افلح من تزکا, مقصود تو فلاح نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. مقصود تو فلاح ہے. اللہ کہہ رہے تم نعمتوں کو یاد کرو. ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, یہ 2 لفظ یاد رکھیے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اور ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دل بر میں, ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دل بر میں, ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جانا. میں سوچتا تھا یہ نیند محو خیال یار ہو جانا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہتوں میں ذکر تار, رات کو اٹھنے والا عمل اسی کو ملتا ہے جو رات اس کی محبت اور اس کی چاہتوں میں بسر کرتا ہے. رات اسی کی زبان پہ اسی کی کلمات جاری ہوتے ہیں. جو شب کو سوتے ہوئے یاد رہتا ہے وہ سب سے پہلے اٹھتے ہوئے بھی یوں یاد رہتا ہے. خواہشیں رہتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہمارے پلے تو 100 بار کا سبحان اللہ بھی ڈھنگ سلیقے اور کرینے کا نہیں. اللہ کی قسم ہم تو ابھی تک سبحان اللہ کی معنویت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. سبحان اللہ کہنا ہے تو یہ کتنا بڑا توحید کا عمل ہے, اور میرے من میں اللہ کی چاہتوں کے کتنے برگ و بار لاتا ہے, اور میرے قلب میں کس قدر اس کی چاہتوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے, ثمر بار کرتا ہے, گل و گلزار کرتا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ہم اہل حدیث ویسے تو بہت خوش نصیب ہیں کہ بڑا سچا کھرا عقیدہ ملا ہے, لیکن کہاں ہیں ہمارے ذاکرین جسے آپ کہہ سکیں کہ یار یہ ذاکر جا رہا ہے, اس کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے, اصل خزانے کی طرف آ رہا. جب یہ پڑھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل اعیان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے. تو سوچتے تھے کہ وہ کیسی زندگی تھی,
اور ہمارے پاس اگر سچا سچا کھرا سب سے قیمتی ایمان اور عقیدہ ہے تو پھر ہماری زبانیں اللہ کی یاد سے تر کیوں نہیں ہیں؟ ہم خود سر ضدی کیوں ہیں؟ ہمارے قلب کے اندر وہ گداز، وہ نرم، وہ نرمیاں، وہ شفقتیں، وہ اخلاق، وہ محبتیں، وہ شوق، وہ چاہتیں، وہ نرمی، وہ لوگوں کے ساتھ محبت، وہ رحمت، وہ مہربانیاں، وہ کرم نوازیاں کیوں نہیں ہیں؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ۔ تو یقین جانے میں اس نتیجے پہ پہنچا، الحمدللہ۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، بات تو بہت طویل ہے، کہ جس کو اللہ کی یاد ابھی لذت نہ دیتی ہو تو وہ اللہ کی یاد سے قبل اللہ کی بلیسنگز کو یاد کرنے کا عمل کرے۔ وہ عمل بھی ایک خاص طریقے سے ہے، ہمارے سلف صالحین نے چھوڑا ہے، یہ الگ بات کہ ہم اس کو جانتے نہیں، میں 2-3 اقوال ذکر کر دوں گا۔ ہمارے سلف نے عظیم خزانہ، جو کوئی چاہتا ہو اللہ اسے منزلیں ضرور دیتا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ لاہور میں آ کر مظفر گڑھ کا کوئی نشئی، اسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، اسے نشے والے لوگ مل ہی جاتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے نشہ کہاں کہاں سے ملتا ہے۔ اگر نشے کا طالب نشے کو پا لیتا ہے تو جو اس کی چاہتوں کا طالب کا اس کی چاہتوں نہیں مل سکیں گی، طلب سچی کھری ہونا شرط ہوتی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اگر اللہ سے اب چاہتوں بھرا تعلق چاہیے تو یہ سوال ذرا پوری قد و قامت کے ساتھ ذرا سوچئے گا، پھر یہ ہمیں ایک حقیقت تک منتقل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی صفات کے تذکرے میں کہا کہ میں سمیع ہوں، اور ہمارے اوپر اپنے احسانات اور بلیسنگز کا جب ذکر کیا تو کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تمہیں سماعت دی ہے۔ پوری زندگی میں اس لمحہ موجود سے قبل ساری زندگی کو سامنے لائی اور سوچئے کہ آپ نے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار کہا ہو، بار الہ، اے مالک ارض و سما، اے شہنشاہ ازل و ابد، میں بہرا بھی ہو سکتا تھا، میں بہرا بھی ہو سکتا تھا، مجھے سننے کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ صرف اگلا سوال اس کے بعد ہے، میں سن سکتا ہوں، رسم سے، روٹین سے، عادت سے نہیں، رسم سے، روٹین سے، عادت سے نہیں، شوق سے، شعور سے اور پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، صرف ایک بار چاہتوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اٹھا کے اس کو پورے یقین و ایمان کے ساتھ کہا ہو کہ میں، اور پھر مجھے سننے والا انسان مسلمان، اور پھر مجھے سننے والا بنایا، مجھے قوت سماعت دی ہے، اور پھر آج مغرب عشاء پہ اپنی کلام اطہر و اقدس کو سننے کی توفیق دی ہے۔ میں سن سکتا ہوں اور پھر تیرے کلام عظیم کو سن سکتا ہوں، آسماں کے نیچے، زمین کے اوپر، میرے لیے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ میں تیری کلام اطہر کو سنتا ہوں، کلام تیرا جس کا تو نے، تو جس کا اے مالک ارض و سما آپ نے تکلم کیا، جبریل امی نے سنا، اور جبریل امی نے تکلم کیا تو سرور کون و مکان نے سنا، اور سرور کون و مکان نے جب اس کا تکلم کیا تو حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم نے اس کو سنا۔ آج اگر 1450 سال کے بعد مجھے اور آپ کو وہی قرآن کریم، وہی اقرا سننے کو مل رہا ہے تو سماعتیں خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ میں اور آپ منو مٹی تلے بھی ہو سکتے تھے آج، میں اور آپ یہ چاہتے کہ الحمد کے حمزہ کے اوپر لگی جو زبر ہے، اللہ کی قسم جو زیر زمین چلے گئے، جو زیر زمین چلے گئے، ان سے کوئی پوچھے کہ الحمد کی حمزہ کی جو زبر ہے، اس زبر کا کوئی کھربواں حصہ ہو سکتا ہے، تو ان کی چاہتے ہیں کہ اس زبر کا کھربواں حصہ کہنے کو 1 سیکنڈ مل جائے، کوئی نینو سیکنڈ ہی مل جائے، مہلت عمل ختم ہو چکی۔ اور 7 ارب میں 5 ارب تو وہ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں کہ وہ اسے سن سکتے، اور 2 ارب میں بھی سے کتنے چرسی بھنگی چور اور ڈاکو، کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں۔ میں اور آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے کلام اطہر کو سنا ہے، لیکن کیا ہم نے دل کی پوری گہرائیوں سے اس کو فیل بھی کیا؟ میں سنتا ہوں اور تیرے کلام اطہر کو سنتا ہوں، اور جی چاہتا ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ پھولوں کی سیجے مثل کائناتیں ہوں، اور میں اپنی سماعتیں بھی ہوتی، اور میں وہیں کہیں، میرا تو جی چاہتا تھا کہ وہیں کہیں آس پاس ہر سو وہاں پھول رکھتا، اور پھر آپ کا کلام اطہر و اقدس جو اتر رہا ہے اور جو قرائے کرام پڑھ رہے، اور میری سماعتیں خوشبودار کلمات کو پھر سنتی اور پھر مشکبو ہوتی۔ کیا زندگی میں صحیح بتائیے گا
دل کے اندر سے اڑا. فرضوں کے قرض اتارنے کی بات نہیں کر رہا, گونگڑواں تو مٹی جھاڑن دی گل نہیں کر رہا. بات وہ ہوتی ہے, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ چاروں کلمات صبح بھی 100 ٹائمز ہیں, شام کو بھی 100 ٹائمز ہیں. تسبیح فاطمہ میں ملائیں تو 24 گھنٹے میں 1300 بار تو لازمی مسنون ہمارے اوپر ہے. روز حشر اس نے صرف اتنا کہہ دیا, ہم نے تجھے بولنے والا بنایا تھا. یہ بولنا اٹسیلف اس کی کتنی بڑی نعمت. میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہوں, میرے اندر کوئی دکھ غم ہے, میں کیتھارسس کر سکتا ہوں اپنے غم کو کسی کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے, امی ابو کے سامنے, بیوی کے سامنے کہہ کے اپنے بہت سے بوجھ ہلکے کرتا ہوں. اپنا معافی ضمیر, بہت اچھی کمیونیکیشن سکل کوئی بھی رکھتا ہے, کر سکتا ہے. بہت بڑی نعمت اس نے مجھے دی ہے. کیا واقعتاً صرف اتنی سی بات, اگر وہ صرف اتنا کہہ دے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم کراما کاتبین. تو ہیں ہی, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی سب کچھ, السمیع بھی ہیں, البصیر بھی ہیں. لیکن حدیث شریف کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کس پہ؟ بات ختم کرتا ہوں, بات بہت لمبی, کسی وقت کے لیے اسے مؤخر کر دیتا ہوں, چونکہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہیں کہ وہ کلمہ آپ سچ بتائیے کہ پوری طرح آپ خود سے پوچھ بھی سکتے ہیں, 1300 بار ایک ہی لائن میں لکھیں تو کتنی بار اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, 4 بار تو اللہ 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 آ رہا ہے. 24 گھنٹے میں 1300 بار تو آ جاتا ہے اللہ اللہ. اگر اس نے سوال کر لیا کہ میری نظر تو تمہارے دل کے اوپر تھی, یہ پوری زندگی کی متاع زیست میں نے تمہاری زندگی کا اساس اور سرمایہ تمہارے سامنے یہاں رکھ دیا ہے, یہ تمہارے پوری زندگی کے دفتر اور رجسٹر, یہ 2011, 12 اور 24 کے سارے کھول کے دیکھو, اور پوری زندگی میں زیادہ نہیں, کوئی ایک صبح شام بھی نہیں, یہ جو زندگی بھر کہتے رہو میرا نام لیتے رہو, بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اس نے صرف اتنا کہہ دیا, ریجھاں شوقاں چاواں تے اداواں نال کوئی ایک واری ساڈا نام لیا تے کڈ دے سانو, اسی تینوں جنت الفردوس دے دے. میں لفظ بول رہا ہوں پورے تول کے بول رہا ہوں, اور اس لیے کہ یہ بول پورے تول کے ساتھ آپ اپنی سماعتوں کے ساتھ دل تک لے کے جائیں. ریجھاں شوقاں چاواں تے پوریاں اداواں دے نال جس سے محبت ہوتی ہے, انسان کیا ہوتا ہے, میری زبان پہ بارے الہ یہ کس کا نام آیا, زبان پہ بارے الہ یہ کس کا نام آیا, میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بڑے شوق ذوق سے لینے کو جی چاہتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, دوست احباب کی طبیعتیں بھی اتنی, تو بس ہمارے بہت بڑے دشمن شیطان اور نفس 2 ہیں. ان کا کس چیز پہ ہر وقت حملہ رہتا ہے؟ وہ نعمتوں کو ہر وقت بھلانے پہ رہتا ہے. یہ 2 دشمن, ان کی بھی کمزور رگ اللہ نے کھولی, یقین جانیں. یہ ہمارے شدید ترین دشمن جو کبھی ہمیں اللہ کے ساتھ چاہتوں والا تعلق پیدا نہیں ہونے دیتے. اللہ کی قسم بس یہ مانگتا رہتا تھا کہ یا اللہ یہ اتنے بڑے دشمن ہیں, کہاں حضرت آدم سے لے کر اب تک ہمارا دشمن جو ہے 1,24,000 نبی, انبیاء اور رسل, سلف صحابہ کرام, تابعین, سلف صالح, اتنے عظیم ترین لوگوں کے ساتھ جس کا واسطہ رہا ہے, وہ اتنا مکار, عیار, شاطر, چلاک دشمن ہے. میں تے کسے کھیت دی موڑی نہیں, اسی تے آنے تو کھوٹے ککھاں تو اوڑے 0/0 لوگ ہیں, اسی اندر کیویں مقابلہ کریں گے. اللہ کی قسم شیطان کی بھی ایک کمزور رگ ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ کھولتا ہے. وہ سارا کچھ قرآن و سنہ کے اندر, اللہ کے اسماء کے اندر موجود ہے الحمدللہ. اس کی ایک کمزور رگ ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ سانپ کو جہاں سے چاہے کاٹ دے, مار دے, نہیں مرے گا جب تک اس کا سر نہیں کچلا جاتا ہے, تب تک وہ مرتا نہیں ہے. اللہ کی قسم شیطان کا سر کون سا ہے اور اس کا سر کچلا کیسے جا سکتا ہے؟ نفس کا سر کون سا ہے, نفس کے سر کو کچلا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کھولی ہیں. طلب جتنی ہوتی ہے اتنا انسان بیان کرتا ہے, طلب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنی سی بات کہ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کے اندر, یہ موضوع لمبا ہے انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہوں. ساری کتابوں کا حاصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پہ ذکر کیا؟ قرآن کریم میں. اور پھر پوری قرآن کریم کا خلاصہ, اس کے سارے مضامین اور تعلیمات کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پہ رکھا؟
سورۃ الفاتحہ میں. اس لیے سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت کے اندر رکھی ہے. یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، قرآن کریم کا خلاصہ، اور اس کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دعا رکھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم نصیب فرما دیں. آپ اندازہ کریں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں بہت بڑی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس دعا کو ایک اور دعا سے شروع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جسے اپنی آخری آسمانی کتاب کا پری ایمبل مقدمہ ابتدائیہ بنایا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ اللہ کی قسم کہاں پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس لفظ کو، جس کلمے کو اپنی تمام آسمانی کتابوں کا نقطہ آغاز بنا رہے ہوں گے انسانیت کو جاہلیت سے نکالنے کے لیے، نفس و شیطان کے شرور سے بچانے کے لیے، وہ ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس کی تفصیل نفس و شیطان کے تناظر میں اگلی ملاقات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے صرف اس پورے رمضان المبارک میں صرف یہ عظیم ترین عمل ہے. میں اس کی بڑی برکتیں سمیٹتا ہوں اس لیے کہ قرآن و سنت کی ڈھیروں دلائل ہے جو کسی وقت انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک کام کرتے رہیں. آج چوتھے روزے کے لیے ہم نے تراویح پڑھی ہے. اللہ کی قسم جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ٹوٹ کے محبت ہو، لوگ کہتے ہیں اس میں جی نہیں لگتا، اس میں کچھ اچھا نہیں لگتا، میں اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں. وہ میری سانسوں میں بسا ہے. جس نے سانس دی ہے سانسوں میں بسنے کا حق تو اس کا تھا. کتنی بڑی ناشکری ہوگی، کتنا بڑا کفر ہوگا کہ وہ ایک سانس دینے کے لیے پورا کارخانہ قدرت بنائے اور پوری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی مل کر صرف ایک سانس جنریٹ نہ کر سکے، اور وہ مجھے سانس کی اتنی بڑی بلیسنگ دے اور اس سانس میں کسی اور کو بسا لوں. اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ جو الحمدللہ کو سمجھے گا اللہ کی قسم اس کی سانسوں میں اللہ بسیں گے، اس کی سانسوں میں اس کی کتاب اطہر کی محبتیں بسیں گی، اس کی سانسوں میں اس کے آخری نبی کی چاہتیں بسیں گی. صرف ایک کام کر لیجئے. کام کرتا کوئی نہیں، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی اسی مسجد میں نے کہا تھا، میں سب سے پہلے خود کا عمل ہوں، اسی مسجد میں نے یہ عمل کہا. جب وہ نوجوان میرے پاس ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم 2012 سے میں پریشان حال تھا، تسا پیاسا تھا، مجھے منزل نہیں مل پا رہی تھی. آپ نے وہ عمل بتایا، میں نے اسے کر لیا چونکہ مجھے پتا تھا، میں متلاشی تھا. پتہ نہیں کہتا کہ پوری مسجد میں کسی اور نے کیا کہ نہیں. میں نے کہا میں کر رہا ہوں اور آج کے دن تک الحمدللہ کر رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں 3 بجے بھی سویا ہوں تو اللہ نے مجھے 3:30 بجے بھی اٹھایا ہے. حالانکہ میں وہ بندہ ہوں شام سوتا تھا تو مجھے فجر کی توفیق نہیں ملتی تھی. آپ نے کہا تھا یہ کام کرو تمہیں تہجد بھی ملے گی، 5 نمازیں بھی ملیں گی، قرآن کریم سے والہانہ بےتابانہ تعلق بھی ملے گا. بات صرف کیا ہے، ابھی آپ نے قرآن کریم کو سنا تو 2 منٹ بیٹھ جایا کریں. یہ ساری باتیں تو بہت ہے، یہ اس کا خلاصہ ذکر کرنے لگا ہوں صرف 1-2 منٹ میں. صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم میری نعمتوں کو یاد تو کرو، فلاح پا جاؤ گے. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر بلایا. میں کہتا ہوں بقیرہ کہہ رہا ہوں، چرسی بھنگی چور تے ڈاکو 302 دا کوٹھی لگیا مجرم بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں مجھے بٹھایا. پہلے بھی بولا تھا بھائی جان خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے مالک نو وڈیائیاں، میں روڑا کوڑا گلیاں دا تے مینوں محل بٹھایا سائیاں. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ سامعین ہیں تو کس کا فضل اور کرم ہے؟ میری آپ کی کیوں اوقات ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے ولایت کے آسماں پہ کھڑا، لمحے میں فسق و فجور میں موجود ہے. کتنے اولیاء ہیں جو ایک لمحے میں فساق اور فجار ہو گئے تھے. میں اور آپ اس کے گھر میں ہیں، 2 منٹ بھی اس کو کیا کہنا چاہیں؟ بالکہ ارض و سما میں ککھاں تو بھی ہوڑا نجس، انما المشرکون نجس آپ نے کہا تھا. مشرک نجس غلیظ پلید ہوتے ہیں. نجس غلیظ پلید سمے جی تسی نہ ملدے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر اروڑیاں دا، میں اج رڑدا میں کل بڑھدا، میرا لوں تے انگ انگ سڑدا، میں ابد دی اگ دا بالنا. تسی نہ ملدے نہ حبیب سونے تے میں ابد دی اگ دا بالن سا. پہچان اپنی عرفان اپنا تساں دے کے دوست حبیب اپنا. کیتا تن روشن میرا من روشن، میرا اج روشن میرا کل روشن تے میری کالی رات دا ہک ہک تے ہر پل روشن. میں ہوڑا ککھ تے تیلیاں تو میرے بھار بنائے میرے بھرم بنائے رب سائی سونے. کوئی تو 2 منٹ کہہ کے جائے کہ مالک ارض و سما
میں اس قابل نہیں تھا، میں کسی مندر میں رام رام بھی کر سکتا تھا، اپنے گھر بلایا ہے، اپنے گھر میں انہی کو بلایا جاتا ہے جو پیارے ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز آپ کے حبیب کے توسط سے مجھے ملی، آپ نے مجھے عافیت کے ساتھ قیام کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں جو قیام سے محروم ہیں اسی مسجد کے اندر، جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذتوں سے ترستی اور تڑپتی ہیں۔ میں اور آپ سجدوں کی لذتیں بھی حاصل کریں اور اس نعمت کو بلیسنگ فیل نہ کرتے ہوئے یوں ہی واپس چلے جائیں اور ایک بار بھی اسے نہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر، میری پیشانی کو۔ اس سے پوچھئے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جو لاکھوں کروڑوں معبودان باطلہ کو کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، ان سے پوچھے توحید کی کیا نعمت ہے مجھے آپ کو ملی، کبھی ہم نے فیل کیا؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں ہم مواحد ہیں، لیکن مواحد نے کبھی توحید کو فیل کیا کہ بارے الہ مالک ارض و سما شہنشاہ عدل و بد، میں ککھاں تو بھی ہوڑا سی، میری اوقات تے کوئی نہیں سی، مجھے اپنا گھر اور پھر اپنا کلام، پھر قیام کی نعمت، پھر رکوع کی نعمتیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمبولینس میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمرجنسیوں میں، کتنے لوگ ہیں جس وقت بھی آئی سی یو میں، کتنے لوگ ہیں جس وقت بھی وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں سن رہے ہیں پوری چاہتوں کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ، کو فیل ہی نہ کریں۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، فلاح چاہیے تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو فیل کیجئے، فیل یور بلیسنگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔